بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ڈاکٹر مسیرو ایموٹو 1943 میں جاپان کے شہر یوکوہاما میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں۔ انہوں نے پانی کے اوپر بہت سے تجربات کیے اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پانی کے اندر بھی میموری پائی جاتی ہے، یعنی پانی ہمارے ماحول سے، اس ماحول میں پیدا ہونے والی آوازوں، جذبات اور احساسات سے اثر انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو سائنسی بنیادوں پر ثابت بھی کیا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ پانی ہائیڈروجن سے اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، یہ پانی کی کیمیکل کمپوزیشن ہے، مگر ان کا پہلے یہی ماننا تھا کہ پانی کی مالیکیولر شیپ بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مختلف علاقوں سے پانی کے غوطے حاصل کیے، یعنی انہوں نے 2 الگ الگ جھیلوں سے پانی لیا، 2 الگ الگ دریاؤں سے پانی حاصل کیا اور 2 الگ الگ ڈیموں سے پانی حاصل کیا، اور ان کو فریز کرنے کے بعد مائکروسکوپ سے ان کے مالیکیولز کی بناوٹ کو دیکھنے لگے، تو ان کو معلوم ہوا کہ الگ الگ جگہوں سے لیے گئے پانی کے مالیکیولز کی بناوٹ بھی الگ الگ ہی ہے۔ اس بات نے انہیں مزید تجسس میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے پانی پر مزید تجربات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے پانی کو 3 الگ الگ گلاسوں میں ڈالا اور ایک گلاس کے اوپر لو لکھ دیا، دوسرے گلاس پر ہیٹ لکھا اور تیسرے گلاس کو بغیر کچھ لکھے چھوڑ دیا، اور وہ لو والے گلاس پر پیار اور محبت والی باتیں کرتے رہے۔ اسی طرح ہیٹ والے گلاس پر ہمیشہ برے الفاظ بولتے اور تیسرے پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر نے لو کے گلاس کو پانی کے مائکروسکوپ سے دیکھا تو اس کے مالیکیولز کی شکل بہت پیاری اور ترتیب سے بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح جب ہیٹ والے گلاس کے پانی کے مالیکیولز کو مائکروسکوپ میں دیکھا تو بالکل بری شکل میں نظر آ رہے تھے، اور تیسرے گلاس کے پانی کے مالیکیولز میں کوئی بھی بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اس تجربے سے ڈاکٹر ایموٹو کو معلوم ہوا کہ پانی کے اندر بھی میموری موجود ہے، جو کہ خود پر بولے جانے والے الفاظ کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آب زمزم پر بھی کئی تجربات کیے۔ انہوں نے آب زمزم کو عام پانی کے ساتھ ملا کر پھر اس کے مالیکیولز کو مائکروسکوپ میں دیکھا تو آب زمزم کے مالیکیولز کی اپنی ایک الگ شکل تھی اور وہ عام پانی کے مالیکیول سے بالکل ہی مختلف تھی۔ اس سے ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ آب زمزم کو چاہے کسی بھی پانی سے ملا لیا جائے، اس کی اپنی حیثیت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ایموٹو نے آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے ہزاروں قطروں سے ملا کر پھر اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آب زمزم کے ایک قطرے نے 1000 عام پانی کے قطروں کے مالیکیولز کو تبدیل کر دیا ہے، یعنی عام پانی کے مالیکیولز کی شکل ایک آب زمزم کے پانی کے قطرے کے مالیکیولز جیسی ہو چکی تھی۔ اس تجربے سے ظاہر ہوا کہ آب زمزم کے اندر ایسی طاقت موجود ہے جو کہ دنیا میں موجود عام پانی کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے قرآن پاک کی تلاوت عام پانی کے اوپر ریکارڈ کر کے چلائی اور بعد میں اس پانی میں موجود مالیکیولز کو دیکھا تو اس سے پتہ چلا کہ پانی کے مالیکیولز ایک بہت ہی صاف اور پیاری شکل میں ترتیب میں آ چکے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر 70% پانی موجود ہے۔ اگر ان تجربات پر ہم غور کریں تو ہم یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ باہر موجود پانی پر اتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ان الفاظ اور ان جذبات کا ہم پر اور ہمارے جسم پر کتنا اثر ہوگا، یعنی ہم صرف اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کر کے خود کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تجربہ کیا گیا کہ چاولوں کو پانی میں ڈال کر کچھ دیر تک کے لیے رکھ دیا گیا اور اس کے بعد چاولوں نے پانی کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کر لیا، تو ان کو 3 الگ الگ جار میں رکھ دیا گیا اور ان میں سے ایک جار کے اوپر گڈ رائس اور دوسرے جار کے اوپر بیڈ رائس لکھ دیا گیا اور تیسرے جار کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا گیا۔ جس جار کے اوپر گڈ رائس لکھا گیا تھا اس کے اوپر بار بار اچھے الفاظ بولے گئے، ان چاولوں کے اوپر شکریہ کے الفاظ بولے گئے۔ اس کے برعکس جس جار کے اوپر بیڈ رائس لکھا ہوا تھا اس پر برے الفاظ اور ان چاولوں کو بددعا کے الفاظ بولے گئے، اور تیسرے جار میں موجود چاولوں کو کچھ بھی نہ کہا گیا۔ کافی عرصے بعد جب ان تینوں چاولوں کی حالت کو دیکھا گیا تو وہ چاول جن کے اوپر اچھے الفاظ بولے گئے تھے وہ چاول اتنے دنوں بعد بھی اچھی حالت میں موجود تھے۔ اسی طرح وہ چاول جن کے اوپر برے الفاظ بولے گئے تھے وہ بہت ہی بری حالت میں تبدیل ہو چکے تھے، اور تیسرے جار میں موجود چاولوں کی حالت دوسرے غیر والے جار کے چاولوں سے قدرے بہتر تھی۔ اس تجربے سے معلوم ہوا
کہ ہمارے الفاظ نے ان چاولوں میں موجود پانی کے مالیکیولز کی شکل اچھی اور بری میں تبدیل کر دی اور اس کی وجہ سے چاولوں کی شکل بھی تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ہم لگاتار کسی شخص کو اچھا بولتے رہیں گے تو اس سے سامنے والا شخص تو متاثر ہوگا ہی، مگر اس اچھا بولنے سے اس کا اثر ہمارے اندر بھی مثبت ہی ہوگا، اور اس کے برعکس ہم جب کسی کو برا بھلا بولتے ہیں تو اس کا اثر سامنے والے شخص سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم کسی کو برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے کانشیس مائنڈ میں جا رہی ہوتی ہے، اور وہی بات ہمارا کانشیس مائنڈ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ وہ تمام ڈیٹا کو ہمارے جسم میں موجود ایک سیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری پوری باڈی میں نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے اور ہمارے جسم میں 70% پانی موجود ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پانی خود کو تبدیل کر لیتا ہے اور اس کا اثر اس تبدیلی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے جسم میں منفی سوچ اور جذبات پیدا ہوں گے تو اس سے ہمارے جسم میں موجود 70% پانی کے مالیکیولز بھی خود کو اسی سوچ کے مطابق تبدیل کر لیں گے، اور آپ چاولوں کی مثال سے اچھی طرح جان گئے ہیں کہ پھر اس کا اثر ہمارے جسم پر کیسا ہوگا۔ آپ اس کا مشاہدہ خود بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم اکثر پانی پر کوئی بھی قرآنی آیت دم کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں اور اس کے پینے سے ہمیں سکون ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآنی آیات اور دعا کے الفاظ اس پانی کے اوپر پڑھے جاتے ہیں تو اس سے پانی کے اندر موجود مالیکیولز میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ پانی ہمارے اندر جا کر ہمارے جسم میں موجود پانی کے مالیکیولز کو بھی مثبت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کا دوست رشتہ دار بڑے خلوص اور محبت سے آپ کی دعوت کرتا ہے اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا خلوص اور پیار اس کھانے پینے میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی مالیکیولز میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے اور وہ پانی ہمارے اور ہمارے جسم کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ خود بھی اس بات کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ جب کوئی پریشان ہو یا غصے میں ہو، اس وقت آپ اس سے پانی مانگیں پینے کے لیے، اور اسی طرح جب کوئی بہت زیادہ پرسکون اور خوش ہو، اس وقت آپ اس سے پانی مانگ کر دیکھیں تو آپ کو خود بھی پانی کے ذائقے سے اندازہ ہو جائے گا، اور پانی کے پینے کے بعد کی کیفیت کو محسوس کر کے بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جذبات کا بھی پانی کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ایموٹو نے ایک اور تجربہ کیا۔ انہوں نے عام پانی کو ایک گلاس میں رکھ دیا اور اس کے چاروں طرف لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس پانی کا شکریہ ادا کریں۔ اس سے پہلے اس پانی کے مالیکیولز کو مائکروسکوپ میں دیکھا گیا، وہ بالکل ہی بے ترتیب تھے، مگر جیسے ہی ان لوگوں نے پانی کا شکریہ ادا کرنا شروع کیا تو پانی کے مالیکیولز ترتیب میں آنے لگے اور آخر کار وہ ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں ترتیب پا گئے۔ اس تجربے سے ظاہر ہوا کہ پانی ہماری باتوں اور جذبات اور احساسات کو اپنے اندر محفوظ کر کے خود کو اس کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے کہ اے انسان، شکر ادا کرو ہر اس نعمت کا جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اسی لیے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی کو برا بول رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم خود کو برا بول رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے سامنے والے کے نہ تو رزق میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہاں، البتہ ہماری صحت بھی برباد ہو جاتی ہے اور حسد کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے رزق میں بھی کمی کر دیتا ہے، کیونکہ حسد کر کے ہم ایک طرح سے اللہ سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے کچھ بھی دیا، اس کا شکر ہے۔ دوستوں، آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا کہ ہماری سوچ اور ہمارے الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں ہمارے جسم اور ہماری زندگی میں، اس لیے ہمیشہ اچھا سوچو، سنو اور بولو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ہمیشہ آگاہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend?
No sign of